کس چکر میں ہوتا. حضرت صدیق اکبر جب غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہے تھے تو مکے کے قریش کہہ رہے تھے غلاموں کا کوئی احسان ہوگا, کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا, بلا وجہ نہیں خرچ کرتا. دنیا داروں کو بلا وجہ کی محبت سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے وہ تنقید کرتے ہیں. لیکن جس نے یہ ذائقہ چکھ رکھا ہو, جس نے یہ لذت پا رکھی ہو, میرے دوستوں سہمتا لایا کرو. اپنے نظریات کے معاملے کے اندر کبھی معذرت کا ہمارا رویہ اختیار نہ کیا کرو. یہ کیا بات ہوئی دو لوگوں نے تنقید کر دی اور تم نظریے سے پیچھے ہٹ گئے اور تم نے وہ روش اختیار کر لی تو تمہاری بنتی نہیں. وہ جو تمہیں بات کر رہے ہیں وہ تم کر رہے ہیں, انہوں نے کو بٹھا دیا بھی عثمان کے دروازے میں بیٹھے ہو جن کے گھر ہوئے بھی ایک آزاد ہو گیا. اپنی تاریخ کو دیکھو کتنی مضبوط ہے, اپنی اسناد کو دیکھو کتنی تگڑی ہے. اتنی جلدی گھبرا جانا. وہ ابو الحسن ایک چور تھا, مالدار تھا, تو امام احمد بن حنبل ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعا کرتے تھے. اس کے لیے حق کہنے کے رستے میں جیل گیا اور مجھے باندھ کر زنجیروں میں کار پوچھنے میں ڈالا جانے لگا تو پیچھے سے کوئی میرا چوبا کھینچ رہا تھا. میں نے پلٹ کے جو دیکھا تو اس نے بغیر کسی دیر کے جلدی جلدی کہنا شروع کر دیا کہ غلام صاحب میں چور ہوں, آپ تھانے میں میرا نام لکھا ہے, سب کو پتہ ہے مجرم ہوں, یہ مجھے چوری سے روکتے ہیں مارتے ہیں لیکن آزاد ہو کے جاتا ہوں تو پھر چوری کرتا ہوں. میں غلط رستے پہ ہوں, اللہ مجھے ہدایت دے, پر میں غلط پہ ڈٹ گیا ہوں. آپ نے گھبرانا نہیں, آپ تو آپ کے رستے میں جیل میں آپ نے گھبرانا نہیں, ڈٹ کے رہنا ہے. امام صاحب فرماتے تھے ایک تھا تو چور اور ایسی بات کر گیا کہ مجھے ہمیشہ کے لیے یاد رہے. تو میرے بھائی ہر دو چار باتیں سن کے گھبرا جانا, تنقید ہوتی رہتی ہے, ملامت ہوتی رہتی ہے. حضرت غوث اعظم نے لکھا ہے اور دادا صاحب نے بھی لکھا ہے اس کو مشہور معلوم میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے پوچھا ماجد مجھے ڈھونڈنا ہو تو کہاں ملتا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملا کرتا, ان کو ہم تنگ نہیں کرتے, تکلیف نہیں دیتے, پریشان نہیں کرتے, جن کے دل ٹوٹ نہیں جاتے, جن کو لوگ حرف تنقید نہیں بناتے, جن کو ہنسا نہیں جاتا, جن کو درویش صوفی ملک فقیر مولوی رسیدڑ کہہ کے معذرت دھتکارا نہیں جاتا. اللہ ماشاءاللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہوں, ٹوٹے ہوئے دلوں میں. کلندر لاہوری نے کہا تھا نہ بچا بچا کے دعا سے میرا آئینہ ہے وہ آئینہ, شکستہ ہوں تو عزیز تک ہے نگاہ آئینہ ساز ہوئے. یہ دل کو بچا بچا کے نہ باقی یہ ٹوٹ جائے تو اس کی قدر بڑھ جائے گا. تو میرے عزیز تھوڑا سا سہنا سیکھیں, برداشت کرنا سیکھیں, اپنے اندر صبر لائیں, حوصلہ لائیں, اطمینان لائیں. اس سے آپ نے ناراض نہیں ہونا. ہم صوفیاء کی جماعت ہے, اللہ والوں نے سہ کے وقت گزارا, سہنا پڑتا ہے. زخم پہ زخم کھا کے جی, خون جگر کے گھونٹ بھی, آہ نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں. بھجا کو دیکھ تو بیٹھا کھا ہے, لیکن اگر ہمیں اتنا بھی نہ سہنا ہے کہ تھوڑی سی گرمی ہو رہا محفل کا نظر بھی بگا دے, اتنا بھی نہ سہنا ہے کہ کہا جائے کہ جناب یہاں سے نہ ہٹ جائے, انداز کچھ اور ہے, ترتیب کچھ اور ہے. تو سب سے زیادہ نظم و ضبط کے پابند تو درویش ہوتے, سب سے زیادہ اخلاق کے پابند تو درویش ہوتے, سب سے زیادہ معاف کرنا تو درویشوں کو آتا ہے, سب سے زیادہ پیار کرنا تو اللہ والوں کو آتا ہے. یاد رکھو تڑپ رہی ہے یہ چین ہے دل. آپ کو پتہ نہیں کروڑوں پہ چلے گئے تو لوگ جو ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے دروازہ کھلے جاتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں کہ رات تو پڑتی ہے اور دن تو ڈھلتا ہے, لیکن بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نیند کوئی نہیں آتی. تو میرے دوستوں یہ جو آستانے تھے یہ سکون کا باعث تھے, یہاں ٹھنڈک ملتی, یہاں سے لوگ ہو کے جاتے تھے تو قلبی اطمینان پاتے تھے. آج حضرت داتا صاحب کے آستانے کے آنے والوں کو کم از کم ہم جتنے آئے ہیں, آج اتنا تو طے کرو کہ میرا وجود کسی کے لیے تکلیف نہ
میں کوئی ایسی بات کروں گا چھوٹا آدمی نصیحت کروں گا تو اچھا نہیں لگے گا. تصوف اور طریقت پتہ کیا ہے؟ میں نہیں ہوں باقی سارے نہیں. میں کوئی نہیں، میری نفی ہے، باقی سارے یہ تصوف ہے. اور آج کا تصوف کیا ہے؟ میں ہی اور کوئی بھی نہیں. میں میرے پیچھے بھاگو. دو ہی بندے ٹھیک ہے کہ میں ٹھیک ہوں، ایک تو ہاتھ باندھ کے میرے پیچھے پیچھے چلے. ہر بات میں ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہے. ہماری غصے ہے وقت کے بادشاہ لینا. اگر میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کو نظر پیش کی تو آپ نے کا ضرورت نہیں. اس نے خواجہ بلاول کو پیش کی تو آپ نے قبول کر دیا. بعد نظر میاں میر سے ملا، کہنے لگا اس کو آپ نے قبول نہیں کی. انہوں نے کہا کہنے لگے میں تو اکیلا ہوں. اس کے پاس بارے ملر پڑھتے ہیں، اسے ضرورت رہتی. اس نے قبول کی اور دیا کر. وہ اس کو ضرورت ہے، طلبا ہے، کام کرنا ڈیوٹی ہے، اس لیے کام نہیں ٹھیک ہوا. کہتے میں خواجہ بلاول سے ملا، میں نے کہا اس کو آپ نے نظر کی کر دی، انہوں نے نہیں کی. کہنے لگے ان کا سارا نفس ساری کائشات مٹ گئی ہے، میرا بھی تھوڑا سا ہے. وہ فقیر آدمی ہے، صحیح بندہ ہے. کاش ہمیں سمجھ آ جائے، کاش ہمیں سمجھ آ جائے. اپنوں سے جدا کر کے لطف لیتے ہیں لوگ، اپنوں کو اپنوں سے لڑا کے. تمہیں پتہ ہی نہیں کس کس قسم کے فوائد حاصل کرتے ہیں. داتا صاحب کے ماننے والوں، اگر تم کبھی غیروں کی سازشیں سمجھ جاتے تو اس محمد والے داتا صاحب کے سائے میں تو سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے تمہارا رنگ اور ہوتا. اور نظریات تو پہلے سے نہیں ہیں، داتا صاحب نے لکھے ہیں، مجدد صاحب نے بھی لکھے، اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی لکھے. بس یہ ہے کچھ گنجائش پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میں آخر میں صرف آپ سے اتنا مطالبہ کروں گا، داتا صاحب سے ہو کے جانا تو پھر نماز کوئی نہ چھوڑنا. داتا صاحب سے ہو کے جانا تو پھر تلاوت قرآن کے پابند ہو جانا. داتا صاحب سے ہو کے جانا تو رستے میں، گھر میں، دکان میں کسی سے تلخ نہ بولنا. اور اگر پہلے بولتے ہو اور آج کے بعد چھوڑ دو گے تو پھر تو مجھے لگا ہے بڑے میٹھے بول رہے ہو. تو انہوں نے کہا میں علی بن عثمان میری کے دروازے سے میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں. پھر جب آپ اسے یہ سبق دیں گے تو انشاءاللہ وہ کہے گا چلو اگلی جمعرات میں بھی ساتھ چلو. جو اگلا جمعہ میں بھی وہاں پڑھوں گا، لیکن اس کے لیے محض کرامت مزاج کی گھٹن، وہ ایک فرد کے مزاج کی گھٹن نہیں ہوتی، وہ سوسائٹی کی گھٹن پر جاتا ہے. آپ خوشحالی پیدا کریں. اللہ والوں کے دل بڑے کتنے بڑے ہوتے ہیں، دل دریا سمندر ہوتے کون دلا دیا جانے. اور حضور کتنے کہاں تک جا کے ہم نے اپنے اندر گنجائش پیدا کر دی ہے. تو سلطان بابو فرمانے لگے اصل کیتی ہے جان حوالے رب، ایسا عشق کمایا ہے مرن تو پہلو مر گیا بابو نام مطلب نمایا. جنہوں نے آپ کے ہمارے باؤ اجداد کو دین دیا، اور آج اگر دین کا اجالا اور دین کا نور اور آج باطن کے اندر روشنیاں اور زبان کے اوپر کلمہ جاری ہے، تو ان پاک باز بندوں کی محنت کے نتیجے میں جن کے مرکز روح میں ہم جمع بیٹھے ہیں. اور یہ ہمارے لیے سعادت کے درجے ہیں. ویسے تو سال کے جس موسم میں بھی اکٹھے ہو کر لیکن کہتے ہیں کہ سال میں کی خاص توجہات ایام قدس میں آنے والوں وہاں سے بٹنے والی رحمتیں خاص طور پہ ان کو نصیب ہو. آج کی تاریخ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پاس کیا لینے والا، اللہ کو ہر جگہ سنتا ہے، اللہ کو عطا کرنے والا ہے. جہاں پکارو جہاں ہاتھ پھیلاؤ اس کی امین رحمتیں تمہاری چوریاں بھرتے ہیں. اور تم اللہ کے بندوں کی بارگاہوں میں کیا لینے جاتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمتیں ہر جگہ موجود ہیں، لیکن ہمارے رب نے ہی ہمیں بتایا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ میری رحمتوں کو اگر اپنے نیڑے محسوس کرنا ہے تو میرے پاک بندوں کے پاس چلے جاؤ. جب تم وہاں چلے جاؤ گے اپنی آنکھوں سے رحمتوں کو اترتا ہوا محسوس کرنا. کتاب رحمت اللہ کے اندر اللہ جل شانہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ
صبر شکر کر کے وقت گزار رہے تھے کہ اللہ کو جو منظور ہے ہم اس کی تقسیم پہ لاتے ہیں۔ حضرت حنا ایک دن صحن کے اندر ایک درخت کی چھاؤں میں چارپائی بچھائی، دوپہر کے وقت قیلولہ کرنے کے لیے لیٹی تو انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ جو درخت ہے اس درخت کے اوپر ایک چڑیا نے بچے نکال رکھے ہیں اور وہ اڑ کے کہیں جاتی ہے اور ان کے لیے خوراک لے کے آتی ہے، اور جب وہ قریب آتی ہے تو وہ بچے چونچ کھولتے ہیں تو ماں ان کے اندر دانے ڈال دیتی ہے۔ تو چڑیا کا اپنے بچوں کے ساتھ یوں بے تابانہ محبت کا انداز دیکھا تو حضرت حنا کا دل چوٹ کھا گیا اور بار بار اس لیے دعا ہو ان کے مالک اگر تو مجھے اولاد عطا کر دے تو میں تیرے گھر کے لیے بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کر دوں۔ اللہ نے ان کے دل سے نکلی اور فریاد کو سنا اور حضرت حنا امید سے ہو گئی، لیکن جب ولادت کے لمحے آئے تو پیدا ہونے والا بیٹا نہیں تھا، پیدا ہونے والی بیٹی تھی۔ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کے اطراف میں 400 حجرے تھے جن کے اندر اس طرح کے بچے رہتے تھے، کسی کی ہاں اولاد نہ ہوتی تو وہ دعا کرتا تو وہ پہلا بچہ وہاں اللہ کے گھر کی مجاہدت کے لیے، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے، وہاں عبادت کے لیے وقف کر دیتا، وہاں صفائی ستھرائی کے لیے وقف کر دیتا۔ تو یہ مرد بھی رہتے تھے، کبھی کوئی عورت کے حجروں میں آ کے آواز نہیں، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت مریم کی ولادت ہوئی۔ حضرت حنا بہت پریشان ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے جس طرح کی تجھے بیٹی دی ہے ایسے بیٹے بھی اس کا نام مریم رکھا۔ جب حضرت مریم اس عمر کو پہنچی کہ منت کو پورا کرنے کا وقت آ گیا تو یہ پریشانی تھی کہ مردوں کے ہجوم کے اندر ایک عورت کیسے رہے، تو پھر یہ طے پایا کہ کوئی پورے بزرگ کی کفالت میں ان کو دیا جائے تاکہ وہ ان کی ضروریات کا خیال رکھے اور یہ اہتمام کے ساتھ وہاں عبادت میں مشغول ہے۔ اب عالی مرتبہ خاندان کی شہزادی عالیہ کی عادت تھی کہ یہ سعادت مجھ کو ملے۔ اب انہوں نے اقلام ڈالی، پورا ڈالا اور پورا افعال نکلا حضرت زکریا کا۔ اللہ جو رشتے کے خاتون بھی رکھتے تھے حضرت مریم سلام اللہ علیہ، ان کے نام پورا افعال اور ان کی عمر 120 سال تھی اور اولاد ان کے نام بھی ملی۔ انہوں نے سوچا کہ میں اس کو بیٹی بنا لیتا ہوں اور ان کا خیال کروں گا۔ ایک حجرہ متعین کر دیا گیا کیونکہ یہ خاتون کی اور سارے اطراف کی عمارت ہے۔ جب کہیں جانا ہوتا تو حضرت زکریا باہر سے تالا لگا جاتے اور جب آتے اور دروازہ کھول کے ان کی ضروریات وہاں پہنچ جاتے۔ حضرت مریم دن کو روزہ رکھتی اور رات کو عبادت میں گزارتی۔ حضرت زکریا ایک دن کہیں سفر پہ گئے، واپس پلٹتے پلٹتے وقت زیادہ ہو گیا اور افطار کے لمحے گزر گئے اور یہ آپ کو خیال تھا کہ میں نے جا کے مریم کو باندھ دی لیکن اس کو افطار پیش کرنی ہے، لیکن اب وقت گزر گیا، جلدی سے آئے تارا کھولا باچا رکھنے کا واپس تو دیکھا کہ وہاں بے موسم پھل پڑے، دروازہ مقفل ہے، اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا اور باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا اور وہاں پھلوں کا موجود ہونا تعجب خیز ہے اور پھر پھل بھی بے موسم ہے۔ تو بہت حیرت ہوئی اور کہا قال یا مریم ان لک اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ دروازہ تو مقفل ہے، کوئی دار دریچہ نہیں ہے، نہ کوئی اندر آ سکتا ہے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے، تو یہ پھل کیسے آئے؟ پھل بھی بے موسم ہے۔ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ یہ میرے رب نے مجھے دیے ہیں اور وہ جس کو چاہے بغیر حساب کے عطا میں نے عرض کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو اپنی کفالت میں لیا تھا اور 120 سال عمر ہو گئی تھی اور ان کی ماں کی اولاد نہیں تھی۔ اب شجر عمر پر اولاد آنے کا موسم بھی بیت گیا تھا، لیکن جب حجرہ مریم میں بے موسم پھل دیتے تو حضرت زکریا کا دل بھی چوٹ تھا۔ حضرت زکریا وہیں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگنے لگے، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ حضرت زکریا نے وہی دعا مانگی، کہاں؟ حجرہ مریم میں۔ اب اللہ کا گھر سامنے ہے اور حجرہ مریم میں دعا مانگتا ہے۔ معلوم ہوا جہاں رحمتیں اترتی دیکھی جائیں وہاں
معلوم ہوا جہاں رحمتیں اترتی ہو وہاں دعا مانگی جائے، جہاں عذاب اترتا ہو وہاں پناہ مانگی جائے۔ آپ حج کرتے ہیں اور جب پتنے مقصد کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہاں بھاگ کے گزرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابرا کے ہاتھیوں کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا، ابابیلوں نے ٹوٹ نہیں سکتے۔ اس لیے جب آپ مزدلفہ میں جاتے ہیں تو اس وقت آپ قدم قدم پہ ہم کے دعا مانگتے ہیں، لہجہ لہجہ دعا مانگتے ہیں۔ یہاں ایک گوشہ عذاب ہے، لیکن بدنے مقصد جہاں عذاب نازل صدیوں قبل ہوا گیا وہاں سے بھاگ کے گزرتے ہیں۔ اور یہ حکم دیا گیا جہاں عذاب ہو، عذاب کیا ہو ماضی کے اندر صدیوں پرانا دور گزر گیا ہو، لیکن جہاں عذاب پڑا ہو وہاں سے بھاگ کے گزر جاتا ہے، اور جہاں رحمت پتری ہو وہاں ہاتھ پھیلا کے دعا مانگی کیونکہ اللہ جل شانہ وہاں عطا کرنے کی عادت رکھتا ہے، تو اس لیے وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جاتی ہے۔ تو حضرت ذاکر نے وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی اور اللہ نے ان کی دعا کو رد نہیں کیا، ان کو عطا کیا۔ اسی لیے ہم پاکانے امت کی چوکھٹوں پہ حاضر ہوتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ یہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی کرم نوازیاں اور اس کے انوار اس کے پاک بندوں کے پاس اترتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد امین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کے اندر ایک صاحب آئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ جو احمدہ ہوتے ہیں ان کے پاس جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کو بھی برکت نصیب ہوتی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ بات میری سمجھ نہیں ہے، جو اللہ کا بندہ ہو اس کی نیکیاں اس کی صالحیت اس سے اس کو برکت نصیب ہوگی، لیکن جو پاس بیٹھے ہیں اس کو کیسے اللہ کو اپنا بنا؟ تو آپ نے کچھ ہدایت سے سمجھانا چاہا، لیکن وہ بات کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، بس کا لوگ ضد میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو حضرت نے اس کو نماز پر چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد موسم گرما کا تھا، ایک شخص کا وہ پنکھا لے کھڑا تھا، کہا آؤ ذرا یہ پنکھے سے گزر ہے ٹھنڈی ہوا پہنچی۔ تو وہ جب پنکھے سے ہوا دینے لگا تو حضرت نے سیدنا امین شاہ صاحب والوں آئے اسے فرمانے لگے کہ آپ کو ہوا آ رہی ہے؟ اس نے کہا جی جی بالکل ہوا کے نظر چل کے آ رہی ہے۔ فرمانے لگے کہ یہ خاطر میرا ہے اور یہ میری نیت سے مجھے بھی یہ ہوا پہنچانے کے لیے یہ عمل کر رہا ہے، لیکن تم پاس بیٹھا معلوم۔ اس لیے اللہ جب اپنے بندوں پر رحمتیں نازل کرتا ہے جو قلب میں موجود ہوتے ہیں ان کی جھولیاں بھی بھر جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان پاکان امت کی قلبت کے اندر وقت گزارنا ہمارے باطن کی بہتری کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باہل الامور، جب تم امور کے اندر متحیر ہو جائیں تو پھر اہل امور